إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ تعالی کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹے ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اور جب آپ کے رب نے اعلان فرما دیا اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا اور اگر نہ شکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب بہت سخت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے خطاب کر رہے ہیں آزادی حاصل کرنے کے بعد بنی اسرائیل اس قدر احسان فراموش جب فرعون غرق ہو گیا اس کے حواری غرق ہو گئے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو بتوں کے سامنے اعتکاف کر رہے تھے، ان کی عبادت کر رہے تھے،
بنی اسرائیل کے ذہن میں شرک اس قدر سما چکا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، ہمارے لیے بھی اس قوم کے معبود کی طرح کوئی معبود بنا دیجیے۔ جس پر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا کہ تم کیسے جاہل لوگ ہو، یہ لوگ تو برباد ہونے والے ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ سب کا سب باطل ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں؟ حالانکہ اس نے تمہیں پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ منظر جب راستے کے اندر قوم کا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، انہیں ڈانٹا، آپ پریشان بھی ہوئے، اللہ یہ کیسی قوم میرے ذمہ لگی ہوئی ہے، ابھی عذاب سے نکل کے آ رہی ہے، جس مالک نے اتنا بڑا احسان کیا، ان کی نسلیں ذبح ہوتی جا رہی تھی، اب یہ پھر اللہ کا در چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے، انہیں آگاہ کیجئے کہ اپنے رب کی نعمت یاد کرو، اپنے رب کا احسان تسلیم کرو، احسان فراموش نہ کرو۔ یہ بات یاد رہے، احسان فراموش بھی ہلاکت اور تباہی کی طرف جاتا ہے، اور احسان جتلانے والا بھی ہلاکت اور تباہی کی طرف جاتا ہے۔ احسان فراموش بھی اپنے رب کا ناشکرا ہوتا ہے، اور احسان جتلانے والا بھی اپنے رب کا ناشکرا ہوتا ہے۔ احسان جتلانے والا اس لیے رب کا ناشکرا ہوتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ نعمتیں عطا کرتا کس کی ہیں، ان نعمتوں کا مالک مجھے کس نے بنایا ہے۔ میرے رب کا تو میرے اوپر احسان ہے کہ میرے رب نے لینے والا ہاتھ نہیں بنایا، بلکہ دینے والا میرا ہاتھ بنایا۔ میں کئیوں سے بہتر زندگی بسر کر رہا ہوں کہ میرے دروازے پر کوئی مانگنے والا دستک دیتا ہے، سوالی دستک دیتا ہے، مجھے کسی کے دروازے پر جا کر بھیک نہیں مانگنا پڑتا، دستک نہیں دینی پڑتی۔ تو یہ کم احسان ہے مالک کا۔ انسان ساری نعمتیں اپنے جگہ پہ، اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ نے فقیر نہیں بنایا، ایسا رب نے محتاج نہیں بنایا کہ در در پہ لقمے لقمے کے انسان کو سوال کرنا پڑے، بھیک مانگنی پڑے۔ اس لیے اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان بھی فرما دیا کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کیا ہوا ہے، یہ فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ رب کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے شکر ادا کرتے جاؤ، اللہ رب العالمین مزید نعمتیں ادا کرے۔ اب یہاں پہ بات تھی نجات کی کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کو بتا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی آزمائش سے نجات دی ہے۔ شکر زندگی کے ہر شعبے کے اندر ضروری ہے۔ انسان اگر بیماری کے لمحات کے اندر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ بیماریاں دور کر کے صحت ادا کر دے گی۔ انسان چلتا پھرتا رب کا شکر ادا کرتے، یار اللہ کا بڑا احسان ہے، میرے رب نے مجھے چلنے کی طاقت دی، پھرنے کی طاقت دی۔ کئی ہیں جو بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، میرے رب نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا۔ جب وہ رب کا شکر ادا کرتے اللہ بیماریاں توڑ دیتے ہیں اور اللہ صحت دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں، جسم کے اندر توانائی پیدا کر دیتے ہیں۔ نعمت استعمال کرتا ہے، پھر شکر ادا کرتا ہے، اللہ نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کا تعلق شکر کے ساتھ نہ ہو، اور یہ رب کا بات ہے۔ آج دنیا کو کوئی انسان کہہ دے کہ آپ یہ کام کر لو، آپ کو اتنا منافع مل جائے گا،
ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہمارے رب نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو میں اضافہ کرتا جاؤں گا، تو اس پر ایمان نہیں رہا۔ آج میں اور آپ دیکھیں، اللہ نے ملک ایک بہت بڑا احسان کر کے انعام کر کے امانت دی تھی، یہ اللہ کا احسان تھا، اللہ کا فضل تھا، لیکن ہم نے اتنی ناشکری کی کہ رب نے وہ سکون، وہ امن، وہ راحت، وہ اطمینان سارے چھینتے جا رہے ہیں۔ وہ برکتیں، زمین وہی ہوتی ہے لیکن رہنے والوں کے اعمال کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اسی زمین کو گلشن بنا دیتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے نفع اور برکت کے ثمرات پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، ایک مختصر بات عرض کر کے بات کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مکہ کی سرزمین میں کس نعمت کی کمی تھی؟ حالانکہ یہ وہ سرزمین ہے، وہ نعمتیں وہاں ہوتی ہیں جو وہاں زمین سے اگتی نہیں ہے، یعنی کہ ان نعمتوں کے وافر مقدار میں وہاں موجود ہونا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ لیکن ایک وقت اس سرزمین کے اوپر بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ان کو مشکلات کے اندر دھکیل دیا، قحط سالیاں پیدا کر دی، جو ارد گرد سے نعمتیں آتی تھی ان نعمتوں کا رکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ حالات ہو گئے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو مکہ والوں کے پاس کھانے کے لیے اناج بھی نہیں تھا۔ اللہ نے بتا دیا کہ ناشکرے لوگوں، میں اگر انتقام لینے پر آؤں تو تمہارے کھانے کا لقمہ بھی تمہیں میسر نہ آئے۔ اور پہلے رب نے کیا کیا تھا؟ امن دیا تھا، بھوک سے بچایا تھا۔ جب ان لوگوں نے ناشکری کی، پیغمبر علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین سے نکالا، اللہ نے خوف بھی مسلط کر دیا، بھوک بھی مسلط کر دی۔ حالانکہ یہ دو چیزیں بڑی آزمائش ہے کہ انسان ہر وقت کسی خوف کے اندر دبا رہے۔ خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو راحت اور سکون سے نکال دیتی ہے، اور بھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ ایسا فارمولہ ہے، ایسا عمل ہے، جب انسان حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتا ہے پھر اس کی عبادات کی لذت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ حرام ایک لقمہ کھایا ہو 40 دن تک میرا رب عبادت قبول نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر میں دور دراز کا سفر کر کے پہنچا ہو تو عرش والا رب کو جب پکارتا ہے، اللہ یہی کہتے ہیں انسان اپنے لباس پہ دیکھ، اپنی خوراک میں دیکھ، یہ حرام پہ پلا ہوا جسم آج میرے سامنے کھڑا ہو کر سوال کرتے ہیں، میرے حال پہ رحم کر، پہلے اپنے اوپر غور کر۔ وہاں پہ پہنچے ہوئے کو بھی دھتکار دیتا ہے وہ مالک، جب وہ مالک کو بھول چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات اس میں یہ سمجھائی کہ اپنے رب کے احسان فراموش نہ بنے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اپنے سر سے لے کر پاؤں تک تمہیں اپنے رب کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب محرومیوں سے بچا لے گا۔ اگلی بات فرمائی وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کا راستہ اختیار کر لو گے، ان عذابی لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے، میری ایسی پکڑ ہے، ان بطش ربک لشدید، جب میں پکڑتا ہوں تو پھر دنیا ساری بھی مل کر میری پکڑ سے چھڑا نہیں سکتی، ایسی میری گرفت ہے۔ اگر اس گرفت کا اندازہ لگانا ہے، میں جو فیصلہ فرما دوں تم اس فیصلے کے اوپر ذرہ برابر بھی اپنا زور نہیں استعمال کر سکتے، لگا بھی لو سارے اکٹھے ہو کر تو تمہارا زور کسی کام کا نہیں رہتا۔
باقی فیصلے عذاب کی اپنی جگہ پہ، جب میں موت کا فیصلہ بھی کر لوں تو تم موت کے لمحے کو سامنے رکھ کے بہت کچھ سیکھ سکتے ہو. تم سارے موجود ہوتے ہو، تم ایک سیکنڈ کے لیے اس کا سانس واپس نہیں لا سکتے، جبکہ تمہاری ساری محبتیں وہاں موجود ہوتی ہیں. باپ ہونے کی محبت بھی ہوتی ہے، ماں ہونے کی محبت بھی ہوتی ہے، بھائی ہونے کی محبت بھی ہوتی ہے، بیوی ہونے کی محبت بھی ہوتی ہے، بیٹے ہونے بیٹیوں ہونے کی محبت بھی ہوتی ہے. سارے رشتے تیرے محبت والے موجود ہوتے ہیں، لیکن کسی کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ وہ سارے مل کر تیرا ایک سانس صرف ایک سیکنڈ کے لیے واپس لے آئے، تیرے سے کوئی بات کر رہا ہے. اگر رب کے حکم اور فیصلے کو دیکھ رہے ہیں تو یہیں سے انسان دیکھ لے، انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا کہ میں تو یہی زیرو میرے رب کی جو سختی ہے اس سختی سے کوئی بچا نہیں سکتا. اس کی اپنی ہی رحمت ہے کہ وہ فضل فرما دے. جب وہ فضل فرما دے تو ساری دنیا مل جائے تو پھر وہ اس کے فضل کو ہٹا نہیں سکتی. اس کفر اور شرک کے راستے کو انسان جب اختیار کر لیتا ہے تو پھر انسان کے اندر اپنے رب کے احسانات بھول جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ ناشکرا بھی بن جاتا ہے، کفر کی راہ بھی اختیار کر لیتا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کو ویسے بھول جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آتا ہے یہ سمجھتا ہے شاید میں ہی سب کچھ ہوں. اسے یہ یاد نہیں رہتا یہ جس مالک نے اتنی نعمتیں دی ہیں وہ چھیننے پر قادر ہے. وہ منظر میں نے اور آپ نے خود دیکھ لی ہے، اب بھی ہم نہ سمجھیں. ایک وقت بادشاہ ہوتے ہیں، آنے والے لمحے میں فقیر بن کے جیل میں پڑے ہوتے ہیں، قید میں پڑے ہوتے ہیں. ان کے پاکستان کی تو یہ تاریخ میرے اور آپ کے سامنے ہے. جب اگلے چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں چلو بھائی قید کے اندر گزارو. اگر پھر بھی انسان نہ سمجھے اور اللہ یہ موقع بار بار دے کے دکھا رہا ہے، بندے بد وقت سمجھ جا احساس کر لے تیری طاقت تو یہی کچھ ہے. جب تو اقتدار کے اندر آتا ہے نیچے والوں کو بھول جاتا ہے تیرے اوپر بھی کوئی طاقت رکھنے والا ہے. تو دنیا کے اندر آ کر دنیا والوں کو بھولتا ہے کہ صرف اس میں کہ تیرے پاس دولت ہے، تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس دوست ہے. اللہ کہتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ بڑے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام اس آیت کو، اس سورت کو جب ختم کرتے تھے نا تو آپ علیہ السلام یہ کلمات کہتے تھے بلا وانا علی ذلک من الشاہد. کیوں نہیں اللہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ میں گواہی دیتا ہوں، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سے بڑا حاکم کوئی نہیں ہے. آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں جو فیصلہ فرما دے، اور رب فیصلہ فرماتے ہیں انسان کے اعمال کے مطابق. اس پہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب نے معاذ اللہ یہ ظلم کیا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ ظلم نہیں کرتا، یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. ان کے اعمال کی وجہ سے ہی ان کو سزا ملتی تھی. رب نے ان کے اوپر، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے. تو یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب رب کی گرفت آ جائے ساری دنیا بھی مل جائے تو تم رب کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، بلکہ اپنے رب کا شکر تمہیں ادا کرنا چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا معاذ انی لأحبک، معاذ مجھے آپ کے ساتھ اللہ کے لیے محبت ہے. جناب معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أُحِبُّكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم معاذ مجھے آپ سے محبت ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں، اللہ کا نبی قسم اٹھا کر جس صحابی کے لیے فرما رہا ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اس کی محبت کے کیا کہنے ہوں گے. اور بدقسمتی کیا ہے
اسی صحابی رسول کی بتائی ہوئی دعا کو جب بدلنا تھا، اس کے اندر اپنی مرضی داخل کرنی تھی، تو کہنے لگے صحابی کو مغالطہ لگ گیا، ان کا حافظہ کمزور تھا، وہ بھول گئے۔ صحابی نے حفظہ سرائی کر لی ہے، دعا میں مرضی کر لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے الفاظ اسے کافی نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام نے اس محبت کا ایک دوسرے سے اظہار ہوا تو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا معاذ جب بھی نماز پڑھ لو تو اس دعا کو نہیں بھولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور ایک روایت میں ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، دونوں پڑھی جا سکتی ہیں، اللہ کی صفات کے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے دعا بتائی صرف اتنی، اور قلم اٹھانے والے نے قلم اٹھائی، اس کا یہاں پہ گزارا نہیں ہوا، اس نے اس کے اندر اور الفاظ ایڈ کر دی، آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، پڑھنے والے پڑھتے بھی رہتے ہیں، کئی دفعہ ہم بھی پڑھ کے سنا دیتے تھے۔ مجھے مفسر کا ایک جملہ اتنا قیمتی لگا، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس نے کہا میں وہ الفاظ زبان سے ادا کیوں کروں جو میرے محبوب علیہ السلام نے ادا نہیں کیے، لکھنے والے تم نے لکھ دیے ہیں، وہ تیری بدبختی تھی، میں کیوں بتاؤں؟ جس کو تکلیف ہوگی یا مسئلہ ہوگا وہ خود ڈھونڈ لے گا، میں تو وہی بتاؤں گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو ان الفاظ کے اندر اضافہ کرنے والے نے کہا وہ اس صحابی کے حافظے کے اندر بڑا جو ہے نا مسئلہ تھا، وہ حافظہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ الفاظ بھول گئے، انہوں نے پورے ہی نہیں بتائے۔ یعنی کہ محدثین کی جماعت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، صحابہ کرام اور صحابہ کرام جو تھے ان کو بات سمجھ نہیں آئی، آج کے قلم اٹھانے والے کو سمجھ آ گئی ہے، جس نے بدعت شامل کرنی تھی اس نے ان الفاظ کو لکھ دیا اور صحابی رسول پر حفظہ سرائی کر دی۔ بتائیے میرا اور آپ کا ایمان کہاں چلا گیا ہے؟ نہ شکری اور کہاں جائے گی؟ یہی تو ساری چیزیں ہیں کہ ہمارا کام تھا کہ جو اللہ نے دی ہے اس کو قبول کر لینا، اس پہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا، اور ہم نے رب کا دیا ہوا اس کے اندر جب تک اضافہ نہیں کیا گزارا نہیں ہوتا۔ اور دعا بڑی خوبصورت ہے، اور اتنی خوبصورت دعا کے اندر بھی انسان مرضی اپنی داخل کر لے تو پھر رب کے رابطے نہیں آ سکتے۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کے اندر عاجزی بھی ہے، بے بسی بھی ہے کہ اللہ میری مدد فرما دے، میں کمزور ہوں، میرے والد میری طاقت ہے ہی نہیں۔ انی علی ذکرک، اللہ میری مدد فرما دے، میرے اندر طاقت نہیں ہے، اللہ مجھے ہمت دے دے میں آپ کا ذکر کروں، میری زبان کو چلنے کی طاقت اللہ آپ نے دینی ہے، اس زبان کے پاس میں کچھ نہیں ہے، جب آپ چاہیں جس وقت چاہیں آپ روک دیں، ساری دنیا میں مل جائے، میری زبان حرکت نہیں کر سکتی، اور یہ زبان آپ کے ذکر پر حرکت کرے۔ اللہ میں آپ سے یہ مدد چاہتا ہوں، اللہ میری مدد فرما دے، میری خواہش اور تمنا کیا ہے؟ اللہ میں آپ کا شکر کروں، مدد آپ نے کرنی ہے۔ جب بندہ رب کے سامنے بے بس ہو کر کہے کہ اللہ میں زیرو ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، آپ نے میرے سے یہ کام کرانا ہے، تو عرش والا مالک ضرور رحمت فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وحسن عبادتک، اللہ مجھے توفیق دے دے، اللہ میری مدد فرما، مجھے ہمت دے دے، میں آپ کی خوبصورت عبادت کروں۔ اب اتنی پیاری دعا، اس کے اندر بھی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے الفاظ قبول نہ کرے تو بتائیے پھر دنیا جتنے مرضی خوبصورت الفاظ لکھتی رہے، جو عرش والے رب نے اتارے ہیں ان الفاظ کا حسن کا مقابلہ نہیں ہے، اور یہی میری اور آپ کی نجات ہے۔ شکر بھی تب آئے گا، احسان بھی تب انسان یاد رکھے گا، نعمتیں بھی تب یاد رکھے گا جب اسے یہ احساس رہے گا کہ ان نعمتوں کو عطا کرنے والی ذات میرے رب کی ہے، میرے اوپر فیصلہ چلانے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اب میری ڈور جو ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں چلی گئی ہے،
اب میں نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارنا ہے، اس میں اب میں نے کوئی مرضی نہیں کرنی، تو اللہ اس کی ضرور مدد فرما لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے، چند باتیں عرض کی ہیں، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو دعا آخر میں پڑھی ہے، اللہ یہ دعا ہم سب کے مقدر میں فرمائے، اللہ اس دعا کا ثمر ہمیں نصیب فرمائے۔ رب العالمین شکر گزار اور ذکر کرنے والا، خوبصورت عبادت کرنے والا ہمیں بنائے، اور پھر اللہ اسے قبول بھی فرمائے۔ یعنی کہ دونوں چیزیں ہیں، رب سے توفیق بھی مانگنی ہے، قبولیت بھی مانگنی ہے۔ وہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو رب سے توفیق مانگ کر اور پھر اس کی قبولیت کی رب سے دعا کرے گا، اللہ ضرور ثمرات عطا فرمائیں گے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ۔